ہمارے لیے تو رہنمائی کا مرکز اور مرجع اور مصدر اور منبع ایک ہی جگہ ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور حاضر میں جس صورتحال سے امت مسلمہ دوچار ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب سوائے ظلم کے امت کے لیے کوئی اور دوسرا طرز عمل کسی طرف سے نہیں آتا تھا، ہر طرف سے جو بھی اٹھتا تھا وہ ظلم ہی کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، ہے میرے ایمان لانے والے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، تو تم صرف میری ہی بندگی کرنا، میری بندگی کے راستے سے نہیں ہٹنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بندگی کی ایک حد کے اوپر آ کر وفات ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب کو واپس آ جانا۔ پھر ہر ایک کے ساتھ اس کے طرز عمل کے مطابق جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے اوپر اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوگی، ان کو جو جنت ملے گی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات اللہ نے ان کے لیے تیار کیے، جو محلات اور جو ان کے بالا خانے اللہ نے ان کے لیے تیار کیے، اللہ رب العزت وہ اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ لہذا مظالم کی صورت کچھ بھی ہو، مسائل اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، امت مسلمہ کو غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے، غافل نہیں ہونا۔ غفلت کس چیز سے؟ غفلت اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات سے، ان کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیمات سے۔ یہ ایک غفلت ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں۔ اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات سے غافل ہو جانا، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جانا، بندگی اور عبادت کو چھوڑ کر یا نامنل سی ایک رواجی اور روایتی بندگی کو اپنے ہاتھ سے لے کر اور باقی ساری دنیا ہی جو ہے نا اس کے اوپر پل پڑنا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کے لیے باعث نفع نہیں، باعث نقصان ہے۔ بندگی جو ہے حقیقی بندگی ہو، زندگی کے سب معاملات کی بندگی ہو، حتیٰ کہ سب لمحات میں اللہ کی بندگی کی کوشش ہو، غافل ہو جاتا ہے انسان، لیکن اللہ کی بندگی جو ہے اس کو کسی بھی لمحے میں انسان ترک نہ کرے، ذہناً ترک نہ کرے، قلباً ترک نہ کرے، عزم کے اور ارادے کے حوالے سے ترک نہ کرے، اللہ کی بندگی کے عقیدے کے اوپر قائم رہے۔ توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہی توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ نہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کا جو ہے نا متبادل بنائے، نہ اپنے نفس کی بندگی کرے، اور نہ ہی اپنے جیسے انسانوں کے خوف سے اللہ کی بندگی کو ترک کرے، ان کو خدا بنائے۔ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ عقیدہ عبادت الہی کے اوپر وہ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشرکین سے جس بات کی جنگ لڑی ہے، جو جد و جہد کی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے ایک ہی بات کے اوپر قوموں کو مسلسل تلقین کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کی بندگی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا ہوتا تو دو خداؤں کی بندگی کرتے،
ایک ہی خدا ہے، لہٰذا ایک ہی خدا کی بندگی کرنی، اس کو کہتے ہیں عبادت، عبادت کا عقیدہ، عبادت الہی۔ اب اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ شیطان ہر روز ایک نئی شکل بنا کر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب وہ شیطان جو ہے اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ میں اس کو تیرے راستے سے روکوں گا، بندگی نہیں کرنے دوں گا تیری۔ کیا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کو سامنے سے روکوں گا۔ سامنے سے روکتا ہے، آگے بڑھنے سے منع کرتا ہے۔ جو قوت سامنے سے آتی ہے وہ پیچھے دھکیلتی ہے، کہتی ہے نہیں اس راستے پر آگے نہیں آنا۔ تو اس نے سب سے پہلے تو کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں ان کو اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا، پیچھے دھکیلوں گا، بندگی سے ان کے قدم پیچھے جائیں گے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، جب یہ جن لوگوں کو میں ان کے سامنے کھڑا کروں گا بندگی سے روکنے کے لیے، یہ ان کو ایلبو کر کے، ان کو دھکا دے کے یہ ہٹا دیں گے، تو میں پھر پیچھے سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا اور پیچھے سے ان کو کھینچوں گا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ان کو پیچھے کی طرف بلائیں گے اور بہت زور لگائیں گے کہ بھائی آپ واپس آئیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے جان و مال کو، اپنے کاروبار کو آپ کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں بھائی؟ تو میں ان کو پھر پیچھے سے گھسیٹنے والے کھڑے کروں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کو میں دائیں جانب سے بھی، یہ بہت خطرناک وار ہوتا ہے۔ شیطان کے سارے وار خطرناک ہیں لیکن یہ وار بہت ہی خطرناک ہے کہ میں ان کو دائیں جانب سے آ کر روکوں گا۔ دائیں جانب سے کیا ہوتا ہے؟ دائیں جانب سے دین آتا ہے، دائیں جانب سے انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے، دائیں جانب سے جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے۔ تو میں ان کو جب دائیں جانب سے روکوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھو۔ دائیں جانب سے روکنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دائیں طرف جو انسان کا دین ہوتا ہے نا، اس دین کے اندر سے ان کے لیے ایسے عنوانات کھڑے کر دوں گا، ایسے جھگڑے کھڑے کر دوں گا کہ یہ اللہ کی بندگی کے راستے سے ہٹ جائیں گے، یہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اور وہ دوسرے کام جو ہے ان کو وہ دین سمجھیں گے۔ عن ایمانہم، وہ دین سمجھ کر ان کاموں کے پیچھے لگا ہوا ہوگا، وہ بندگی کو چھوڑ جائے گا، وہ بندگی کی دعوت کو چھوڑ جائے گا، وہ نظام بندگی کے قیام کی جد و جہد کو چھوڑ جائے گا، اس کو ایسے کام کے اوپر لگا دوں گا۔ وہ سمجھے گا کہ میں دین میں لگا ہوا ہوں لیکن وہ دین میں لگا ہوا نہیں ہوگا۔ عن ایمانہم کا یہ مطلب سارے راستوں سے اگر جو ہے نا میں نہ روک سکتا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے جو میں دنیا کھڑی کروں گا، اس کے لیے خوبصورت بناؤں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو میں ان کے لیے خوشنما بنا دوں۔ تو وہ کوئی راستہ جو ہے نا وہ میں چھوڑوں گا نہیں، چاروں طرف سے اس کو گھیروں گا۔ یہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، چیلنج کیا اللہ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ نیچے تو انسان خود کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک سمت ایسی ہے جس کا اللہ نے ذکر نہ اس کو کرنے دیا اور نہ وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور وہ کیا سمت ہے؟ وہ اوپر کی سمت۔ بات سمجھے؟ سامنے سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر، پیچھے سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر، دائیں طرف سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر، بائیں طرف سے وہ آئے گا اپنے لوگ لے کر۔ لیکن یہ جو نیچے کھڑا ہوا ہے، اس کا رابطہ اگر اوپر والے کے ساتھ ہوگا، اگر اس کا تعلق اوپر والے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یہ کنیکشن مضبوط ہوگا، یہ ہر جگہ سے ناکام ہو جائے گا۔ شیطان کسی جگہ سے کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے راستے کو بند کر دیا۔ اوپر کی طرف سے وہ نہیں آ سکتا، اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اوپر سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق آتا ہے، اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ قلب کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ جب دل جو ہے نا وہ اوپر والے کے ساتھ لگا رہے گا نا، تو پھر یہ شیطان جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو تیرے ایسے عباد ہوں گے، ایسے عبادت گزار بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے، جو کہ وہ تیری عبادت کے اندر اپنے آپ کو خالص کر چکے ہوں گے، ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین وسیع ہے،
تو تمہیں صرف میری ہی بندگی کرنا ہے۔ اگر تم کسی ایسی زمین میں پھنس گئے ہو جہاں پر گئے تم اللہ کی بندگی کرنے سے روکے جا رہے ہو، تمہارے لیے مشکل ہو گیا، ناممکن بنایا جا رہا ہے زندگی کو، تو تم جو ہے وہ اس زمین کو چھوڑ دینا، لیکن میری عبادت کو نہ چھوڑنا۔ زمین چھوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں کو چھوڑنا، باپ کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنی قوم کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے علاقے سے نکل جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہجرت کی تھی، وہ ہجرت کیا تھی؟ کسی کی ماں ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے۔ حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کا خاندان سارا مشرک تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب جب ہجرت کر کے جانے لگی، ان کے گھر والوں نے ان کا بچہ ان سے چھین لیا، کہا یہ ہمارا بچہ ہے، ابو العاص بن ربیع کی اولاد ہے، یہ تم نہیں لے کے جا سکتی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک، بچہ تمہارا ہے، تم رکھ لو، لیکن میں اپنے ایمان کو لے کر اپنے ابا کے پاس، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اولادیں جو دودھ پیتے ہوئے بچے جن سے چھینے گئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ رب العزت کے راستے میں بندگی کے لیے قدم جب انہوں نے اٹھا دیے، پیچھے نہیں رکھے۔ بات سمجھ آئیے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو تم نے صرف میری ہی عبادت اور بندگی کرنی ہے۔ اب اس دور کے اندر جو ہے نا، جو بہت بڑا مارکا ساری زمین کے اوپر برپا ہے، اس مارکے کی ایک حقیقت ہے۔ مارکا کیا ہے؟ شیطان نے دنیا کی اکثر اقوام سے، عیسائی اقوام سے، یہودی اقوام سے، ہندو اقوام سے، مجوسی اقوام سے، یہودی اور کیا کہتے ہیں بدھ مت کے ماننے والوں سے، ساری دنیا کے جتنے بھی کافر تھے، ان سے یہ بات منوا رکھی تھی کہ وہ مذہب جو ہے نا، اس کے اوپر اپنی مرضی سے عمل درآمد کرتے تھے، جو چاہتے تھے اس میں سے لے لیتے تھے، جو چاہتے تھے اس میں سے ترک کر دیتے تھے۔ لیکن یہ بات مسلمانوں نے کبھی نہیں مانی تھی۔ اس صدی کے اندر، جو پچھلی 2 صدیاں گزری ہیں، یہ سمجھ لیں آپ، 19ویں اور 20ویں صدی، اور اب یہ 21ویں صدی، اس کے اندر 200 سوا 200 سال کی محنت سے مسلمانوں کے اندر انگریزی نظام تعلیم کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ جو عبادت کا عقیدہ ہے، اور جو عبادت کی قوت ہے، اور جو عبادت کا ذوق اور شوق ہے، وہ کم ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کے راستے پر قائم نہیں رہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اللہ رب العزت کی بندگی کے راستے پر قائم نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہی نہیں ہے۔ جب اس کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، جب وہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس کر کے اللہ سے یہ عہد نہیں کرے گا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور زندگی تیری مرضی کے مطابق بسر کروں گا، تیرے رسول کی لائی ہوئی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق بسر کروں گا، جب تک کہ وہ یہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا بندہ بننے کے لیے کمٹمنٹ کا تازہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر قول، ہر فعل پورے شعور کے ساتھ فرماتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے شعوری کے ساتھ بات چیت کی ہو۔ جو زبان مبارک سے لفظ نکلتے تھے وہ شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ نکلتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، پہلی چیز، نماز کے اندر آپ نے قیام میں جو صورت پسند فرمائی، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سورۃ الفاتحہ، اس کے فقہی مباحث کو میں نہیں چھیڑ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اللہ کی وحی سے ہی پسند کیا ہوگا یقیناً، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 20 مرتبہ تو انسان ہر دن اور رات میں لازماً دہرائے گا اگر صرف فرض اور وتر پڑھے گا، ورنہ 48 مرتبہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کی جو رکعات ہیں دن اور رات کی نا، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، تہجد کی رکعات، فرائض کی رکعات، سنتیں جو آپ پڑھتے تھے، جو ان کو 48 یا اس سے بھی زیادہ کبھی کبھی بنتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو کسی عہد کی تجدید کی ضرورت تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تجدید عہد کی ضرورت تھی؟ نہیں، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک عہد ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب نماز میں آپ نے اتنی دفعہ یہ عہد فرما دیا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ جو ذکر کے کلمات ہیں ان کے اندر عہد کی تجدید اتنی دفعہ ہے، جو دعا کے کلمات ہیں ان میں پھر اسی عہد کی تجدید ہے۔ آپ کی ایک بڑی ہی مشہور دعا ہے، اکثر آپ تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی کے بال تیرے قبضہ قدرت میں۔ وہ آغاز اس کا یہاں سے ہوتا ہے۔ استغفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس کو ہم سید الاستغفار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا کیا ہوں؟ عبد ہوں، غلام ہوں، بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور میں تیرے اس عہد اور اس وعدے کے اوپر قائم ہوں جتنی بھی میری اندر استطاعت ہے۔ اس راستے سے کون ہٹتا؟ اس راستے سے وہ ہٹے گا کہ جس کا عہد کی تجدید کی عادت نہیں ہوگی شعوری طور پہ، جو اس اللہ کی بندگی کی دعوت سے، اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد سے زیادہ دوسری چیزوں کو امپورٹنس دے گا، وہ آدمی اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے شیطان نے دائیں ہاتھ سے بہت سے راستے کھول رکھے، اگر وہ مذہبی ہے، اگر وہ غیر مذہبی ہے تو یہ بائیں ہاتھ کے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے اللہ کے حضور اپنی بندگی کے عہد کو تازہ کرنا۔ اگر ہم نے یہ تازہ نہ کیا تو پھر ہمارے لیے اس کے اوپر قائم رہنا مشکل ہے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔